میں سمیٹیں تو اس سے آپ ایک ہی لفظ ادھر نکلتا ہے، وہ ہے اردلی. بس کوئی اس پہ خاطر خواہ کوئی اچیومنٹ کوئی چیز نہیں. ایک ایک کر کے آپ کو ہماری ٹیم یہاں پہ بتائے گی کہ حقائق کیا ہے. افراد زر پہ یہ بات کریں گے جی مہنگائی کم ہوگی. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں پہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آپ ساتھیوں کے ساتھ کیمرے اٹھائیں، موبائل کیمرے اٹھائیں، آ جائیں. حکومت کا کوئی وزیر، حکومت کا کوئی ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی آ جائے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے ہمارے ساتھ ہم لوگ جائیں گے بازاروں میں لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کا سامنا کریں اور کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. جھوٹ ان کا پہلا یہ ایکسپوز ہو گیا. دوسری بات، وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کری ہے. کہاں پہ ترقی کر رہی ہے؟ ان کے اپنے اعداد و شمار فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہم نے کوٹ یہاں پہ کی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم نہیں ہوئی ہے، سکڑ گئی ہے -2%. اس کی مثال یہی ہے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، گاڑی نے چلنا کیا؟ آپ کی گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے، آپ کی نوکریاں نہیں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ آپ کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری نہیں چل رہی. لہٰذا انڈسٹریل سیکٹر میں زیرو سے نہیں، نیگیٹو گروتھ، منفی گروتھ. آ جائیں زراعت کی طرف. اس وقت آپ کے پاس جو اندازہ آ رہا ہے، اور مسیح خیل صاحب کیونکہ یہ خود بھی فارمر ہیں، قومی اسمبلی کے ہمارے ممبر ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی بتائیں گے کہ اس وقت ویٹ کے سیکٹر میں، گندم کے سیکٹر میں ابھی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور یہ کرائسس آیا ہوا ہے. آپ کا ویٹ کا جو فورکاسٹ ہے وہ آپ کا کم ہوگا. جب آپ کی گندم کم ہوگی، اس کا خود بخود اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا خواتین حضرات کہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چڑھیں گی، اور پنجاب میں اور ان جگہوں میں تیزی سے چڑھیں گی. لہٰذا ایک دوسرا کرائسس. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا سروسز سیکٹر وہ ٹوٹلی ختم. آپ کی آئی ٹی سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کا ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اتنی کتکنے بار لگی ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. سروسز سیکٹر میں سب سے بڑا آپ کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، اور جہاں پہ ملازمتیں بنتی ہیں وہ سیکٹر اس کا بٹھا آپ نے بٹھا دیا. کون سی ملازمت، کون سی سروسز انڈسٹری؟ 3 سیکٹر یہاں پہ آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت، اس کو آپ اکنامک لینگویج میں ڈیفلیشنری اکانومی کہتے ہیں، کہ سکڑ رہی ہے. ڈیفلیشن سے بعد یہ ریسیشن میں ہے اکانومی، اور اس کے فوراً بعد یہ 2-3 کرائسس بدقسمتی کے ساتھ جو ہم لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں. یہ پھر آپ کے پاس ایک ایسا ماحول ہوگا جس پہ آپ کا سٹیگفلیشن، اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں، کہ آپ کی افراد زر اور قیمتیں بڑھیں گی بہت تیزی سے، اور آپ کی معیشت مزید سکڑ رہی ہوگی. یہ سب سے خطرناک فیز ہوتا ہے اکنامکس کا، ایک ملک کی معیشت کا. اور اس کے آپ کو میں اعداد و شمار بھی بتاؤں. آپ کا ریونیو کا فگر آپ دیکھ لیں، 606 ارب روپے بلو ٹارگٹ اس وقت حکومت جا رہی ہے. ٹائم کتنا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہو کے آئے ہیں، اور کل بھی ہمارا سیشن تھا، اس کی بھی آپ کو میں ابھی امپیکٹ بتاتا ہوں. آپ کا روپے ٹو ڈالر پیرٹی انہوں نے پچھلے بجٹ میں 2 سال پہلے رکھی تھی 186 روپے ٹو دا ڈالر. اصل میں یہ گئی ہے 280 روپے فی ڈالر تک گئی ہے. اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کا امپیکٹ خواتین و حضرات، یہ آپ کے ساتھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کرتے ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے لے لیجئے گا جو کور کرتے ہیں. کل یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کا وہاں پہ آڈٹ پیراز ہم لوگ سیٹل کر رہے تھے، اور جس وقت میں نے ان سے پوچھا، اور وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جنید خان صاحب نے ابھی اس کا اسپیشل ایک میٹنگ کال کریں گے جس میں منسٹری آف فائنانس ہوگی، ڈیٹ مینجمنٹ آفس، EAD، آپ کا پلاننگ کمیشن، یہ سارے ہوں گے، اور اس پہ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ. آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ غلط فورکاسٹنگ کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کی غلط پالیسیز تھیں، آپ کے روپے کی قیمت میں کمی آئی. 120 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ایسکیلیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم نے مزید پھرولا، اور ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنا بھی آپ کو آنا چاہیے، صرف آپ نے ٹھپے نہیں لگانے ہوتے، جب ہم نے ان کو پریس کیا تو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کے قرضے جو ہیں انہوں نے آگے کیے ہیں. 2930 ارب روپے انہوں نے قرضے جو ہیں وہ آگے کیے ہیں، اور بڑے خوش تھے کہ جی ہماری بچت ہو گئی ہے. نہیں بھائی جان، ہم نے کہا ہے آل ان کاسٹ.
وہ بتائیں کہ یہ قرضے ایک دن آپ نے ادا کرنے ہوں گے، اس کی ٹوٹل قیمت عوام پاکستان کو کیا ادا کرنی پڑے گی. یہ ہے ان کی جناب والا کارکردگیاں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں جناب یہاں پہ خواتین و حضرات کہ آپ کا ترقیاتی بجٹ، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، آپ کا بلند و بالا دعوے کرتے ہیں یہ لوگ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے پریس کے ساتھ ہی، آپ اپنے ان کے خود فگرز دیکھ لیں. اس وقت تک صرف 1400 ارب روپے بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں ان کے فائنانس منسٹر نے، ان کے سارے وزراء نے بڑے لمبے چوڑے اکنامک سروے جس دن نکلا تھا، انہوں نے بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ جی ہمارا بہت بڑا بجٹ ہم نے ترقیاتی دی ہے 1400 ارب روپے کا. کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں، کوئی بہت ہی چھوٹی سی کوئی وہ چیز نکلی ہے. اور اس کا جناب والا انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں ابھی تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اخراجات ہوئے ہیں 92 ارب صرف، اس کو ڈیوائیڈ کریں آپ کا تقریباً 8% بھی نہیں بنتا. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 6 مہینے بھی آپ کے نہیں رہتے ہیں. اپریل، مئی، جون، 3 مہینے رہ گئے ہیں خواتین و حضرات، اور آپ کا 8%، 8.5% ترقیاتی بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے. کون سی ترقی؟ اس کے ساتھ ساتھ، اور شبلی فراز صاحب ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے آپ کا سرکولر ڈیٹ پہ پوری ایک رپورٹ سینیٹ کی لکھی ہے، وہ ڈیٹیل میں کریں گے، پر آپ کو میں اس کا صرف خلاصہ دیتا ہوں. غلط پروجیکٹس پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت نے 2013 سے 18 تک انہوں نے نیگوشیٹ کیے، غلط جگہ پہ لگائیں. کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی جو ہیں جناب اس وقت 2018 میں تقریباً 350-400 ارب روپے سے اٹھ کے آج 2000 ارب روپے سے بھی زیادہ چلی گئی کیپیسٹی پیمنٹس. کیا آپ بجلی آپ بجلی اٹھائیں یا خرچ استعمال کریں نہ کریں، آپ کو کارخانوں کو یہ دینے پڑیں گے. ہماری حکومت کے دوران بجلی کا یونٹ 17 روپے فی یونٹ آج 85 روپے فی یونٹ پہ پہنچ گیا. خواتین و حضرات، آپ کا شہباز شریف بڑا بلند دعوے کرتا ہے کہ جی آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 850 ارب روپے کا اس میں خسارہ ہے. تو ٹھیک کرو نا بھائی، تمہیں یہاں پہ یا انسٹال کیا گیا ہے 17 سیٹوں پہ 17 سیٹیں تمہاری پارٹی نے لی ہیں اور تمہیں انسٹال کیا گیا ہے، تو پریس کانفرنس 1 سال کے بعد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی 850 ارب روپے کا خسارہ ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا. ہمیں بتاؤ، وہ ایک سفید ہاتھی SIFC کا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. میں سپیکر سے اس دن بھی گیا ہوا تھا، میں نے کہا ایاز صادق صاحب مجھے بتائیں، میرے تقریباً 40 سے زیادہ سوال ہیں SIFC میں، مجھے بتا دیں جناب کہ کون لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے. انہوں نے آج تک ان کے مطلب آؤٹ پٹ کیا رہی ہے؟ 0 انویسٹمنٹ، 0/0. کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی ہے. لہٰذا یہ ان کی کارکردگی ہے. ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ 50 سالوں میں سب سے لوسٹ، 0 انویسٹمنٹ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے. یہ عقل کے اندھے شبلی صاحب، یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، یہ بآواز بلند خوشیاں منا رہے تھے کہ جی امریکہ سے $350 ملین پاکستان کے لیے آ رہا ہے. اور بھائی وہ F-16 جو جہاز کی کمپنی ہے لاکہیڈ مارٹن، اس کو وہ ایلوکیٹ ہوا ہے کہ وہ مانیٹر کرے کہ F-16 طیارے پاکستان فضائیہ کے وہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اور وہ لاکہیڈ مارٹن کو دیا ہے جو مطلب F-16 طیارے بناتی ہے اور اس کو مانیٹر کرتی ہے. اور اچھا، پھر اس کے علاوہ جناب والا ہم لوگ فورن ایکسچینج ریزروز پہ آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جس وقت ختم ہوئی، $20 ارب کے ریزروز آج 11 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، اور اس پہ بھی زیادہ بینکوں سے انہوں نے روپے جو ہیں وہ خرید کے کنورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بھی بات ختم ہو گئی. اچھا، اور یہ میں آپ کو فروری 2025 کی بتا رہا ہوں. چھوٹے صوبوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہے؟ خیبر پختونخوا کا انہوں نے تقریباً 1200 ارب روپے سے بھی زیادہ ان کے واجبات بنتے ہیں، وہ دے نہیں رہے ہیں. ایکس فاٹا کی رقم نہیں دے رہے ہیں. ایکس فاٹا مرجر کے بعد انہوں نے ایک دھیلا نہیں دیا KP گورنمنٹ کو. آج حالات کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کا حق جو ہے وہ سلب انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ سندھ کی عوام کا دیکھیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سیشن آج تک اس حکومت نے نہیں بلایا. آپ کا CCI کا اجلاس نہ بلا کے اور پھر کیا کریں کہ سندھ کی عوام کا جو پانی ہے، جو ان کا شہر کا پانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ چولستان میں ڈال دیں گے. بھائی کس کی اجازت کے ساتھ؟ یہ آپ کی کوئی جاگیر ہے؟
آپ کہاں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ اس وقت خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردی کتنی تیزی سے اوپر چلی گئی ہے. بلوچستان میں بار ہم نے کہا ہے، بلوچستان کے 8 اضلاع سے زیادہ وہاں پہ اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز نہ بلوچستان کے گورنمنٹ کا بندہ جا سکتا ہے. وہاں پہ روزانہ بم بلاسٹ، روڈز بلاک ہو رہی ہیں اور وہاں پہ کوئی موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کی سوچ بالکل بدل گئی ہے. میرے منہ میں خاک وہ ساتھی جو ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ اپنا فیصلہ کریں گے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ بلوچستان کے اسمبلی کے ممبران جن کا تعلق حکومت سے ہے وہ پرائیویٹ میں ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل درست کر رہے ہیں، یہی حالات ہے، ان کی حکومت ان کی کنٹرول میں نہیں ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے نوجوان سپاہی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ینگ آفیسرز شہید ہو رہے ہیں. ہماری دعائیں، ہم لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا. پر یہاں پہ ان کا جو خون کا نذرانہ وہ پیش کر رہے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ دہشت گردوں کو ہم لوگ کنڈیم کاری کر رہے ہیں خواتین و حضرات، پر یہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ انٹیلیجنس فیلئر. پاکستان میں 13 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، 5 نامور ادارے ہیں. میں نام لوں تو آپ کی ٹرانسمیشن ادھر ہی کٹ ہو جائے گی. میرے آپ کے پریس کے ساتھیوں نے کہا ہے جی بعد میں نام لیا کریں، ہمیں بتا دیا کریں. تو لہٰذا یہاں پہ ان 5 انٹیلیجنس ادارے جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے ایجنٹس بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں، ان کا تعاقب کریں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ان کو مسنگ پرسن بنا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے، یہ میرے ساتھی شبلی فراز صاحب تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، میں خود تھا. پہلا پوائنٹ ہم نے اٹھایا تھا کہ جی مسنگ پرسنز کا یا انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کا جو مسئلہ ہے، اور سی جے صاحب نے خود کہا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کا ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے اس نے رکھ دی ہیں خواتین و حضرات. اور یہ جو ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے نوجوان افسران شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہید ہو رہے ہیں، ان کا میں برملا کہتا ہوں، ان کا خون کا حساب انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں نے دینا پڑے گا جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں عسکری قیادت سے بھی اور باقیوں سے بھی کہ آپ کمیشن بٹھائیں اور یہ انٹیلیجنس فیلئر کی تہ تک جائیں. اور جو افسران اس میں جن کی کوتاہی ہے، اور آپ نے شروع نیچے سے نہیں کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز مسٹ رول، اوپر سے شروع کریں اور ان انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ان کو صاف کریں اس ایلیمنٹ سے جن کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے باقی ساتھیوں کا یہ تعاقب کریں. یہاں پہ خواتین و ساتھ کوئی رول آف لا نہیں ہے پاکستان میں. رول آف لا نہیں ہے تو انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی پاکستان میں. یہ اکانومی کا میں نے پورا آپ کو کانٹورز دے دیا. ان حالات میں آپ کا تقریباً 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آئے دن آپ سنتے ہیں کہ جی کشتی ڈوب گئی ہے. اس کا آپ اندازہ لگا لیں، فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے جو ہے وہ لگتا ہے. اور یہ جناب والا 27 ارب ڈالر جو ہیں یہ بن جاتے ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے. ایک طرف آپ کشکول لے کے IMF کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دے دیں، دوسری طرف آپ کا 2 سالوں میں 27 ارب ڈالر ملک کا باہر چلا گیا. آپ کا سطح غربت کی لکیر سے آپ کا تقریباً 2 کروڑ لوگ پچھلے 2 سالوں میں اس سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کی غربت بڑھ رہی ہے، آپ کے لوگ چھوڑ کے نوجوان ملک سے جا رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری سکڑ گئی ہے، آپ کی زراعت سکڑ گئی ہے، آپ کا سروسز سیکٹر ختم ہو گیا ہے. آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں میڈیا کے جتنے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کے گلے پہ چھری رکھی نہیں گئی، چھری چلا دی گئی ہے پیکا ایکٹ کی ترمیم کے ذریعے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیجیٹل بل کے ذریعے بھی آپ کے اوپر، ہم سارے کے اوپر وہ چھری پھیر دی گئی ہے. پاکستان میں آزادی صحافت اس وقت نہیں رہی اور اس کی FIR بھی مطلب ہو چکی ہیں. اور سب سے پہلی FIR دستی صاحب ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں PTI کے، ان کے گلے پہ انہوں نے لگائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو FBR کا اور اس انسٹالڈ ریجیم کا ان کا وتیرہ کیا ہے
کہ جی ٹیکس کلیکشن موجودہ ہی جو آپ کا ٹیکس بیس ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکسز. آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کا ایکسپورٹس 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت تقریباً یہ 32.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی. اس وقت آپ کے اس لیول سے نیچے ہے. کون سی ایکسپورٹس؟ آپ کی ریمیٹنسز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے وقت پہ تقریباً 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. اس لیول سے وہ ریمیٹنسز کم ہے. خواتین و حضرات، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں. شبلی فراز صاحب بھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آپ کو وہ ڈیٹیلز دیں گے جو چیئرمین نائب نے ان کے سامنے پیش کی تھی کہ جو امیر ترین لوگ ہیں 2 لاکھ ہیں یا 3 لاکھ ہیں جنہوں نے ادھر سے سرمایہ کاری بار کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی. میں درخواست کروں گا شبلی فراز صاحب سے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ، آپ کچھ فرمائیے. جی شکریہ. دیکھیں جی، اکثر باتیں تو اکانومی کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے کر دی ہیں. جہاں تک کہ موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اور جو پچھلا 1 سال جس کو کہ یہ بڑے شرمندگی سے یہ اس کو منا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کی جو اصل میں جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. کسی اور کا مینڈیٹ یعنی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ نے دے دیا ان کو اور مسلط کر دیا ان 2 حضرات کو جو کہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری. ان کو یہ حکومت پہ بٹھا دیا. اس سے بڑا زیادتی ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو اس قسم کے حالات میں جو حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کی ووٹ سے تو وہ آئی نہیں ہے، وہ تو لائے گئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ عوام کی ووٹ سے آئے تھے ان کو آپ نے باہر کر دیا. اور اس ملک کے جو سب سے مقبول لیڈر ہے عمران خان، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں، یعنی بعض اوقات بعض اشعار ہوتے ہیں جن کا کہ بڑی عمر کے شاید آخری حصے میں اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. وہ ہم ایک بڑا عامیانہ سا شعر سمجھتے تھے اور مصرع سمجھتے تھے، وہ شاید پاکستان پہ بڑا لاگو ہوتا ہے. وہ یہی تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں جو سارے نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ہم نے مختلف اس کا جائزہ لیا ہے. اب پاور سیکٹر کو بھی لے لیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی معیشت کے بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. کہ ہم نے خوش قسمتی تھی ہماری کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں کام کیا بحیثیت بینکر. کہ دیکھیں، جب تک کہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کسی بھی معاشرے میں، وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی اصول ہے اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ جا کے، اور ظاہر ہے کہ امن و امان بھی ہونا چاہیے. اب ایسی صورتحال میں جو انہوں نے پاور کے ساتھ کی ہے، سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کی معیشت کو گروی رکھنے والے وہ یہ 2 پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی جنہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد پی ایم ایل. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جنہوں میں پاکستان کی جو خوشحالی ہے، پاکستان کا جو فائنینشیل مستقبل ہے، اس کو گروی رکھ دیا. لیکن وہ ظاہر ہے اس لیے کہ وہ اس میں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اپنے ان کے فائدے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایگریمنٹس کیے جس کے کہ ہم آج کیا کہ ہماری اگلی جنریشنز بھی اس کو بھگتیں گی. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے نئے ان کے ایک وہ ہوتے ہیں چورن ہوتے ہیں جو کہ یہ بیچتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ڈسکوز ہیں ان میں سے کچھ کو پرائیویٹائز کریں گے. اور ڈسکو بھی کون سے چوز کیے ہیں جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں. فیسکو ہو گیا، ایسکو ہو گیا، میپکو ہو گیا، جو اچھے جو کہ جس میں کہ لاسز بہت کم ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی وہ ہیں ڈسکوز ہیں ان کو جو ہے تو وہ رکھ رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اچھے والے ڈسکوز بھی ہیں، بھئی اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. آپ نے دیکھ لی پی آئی اے کی نجکاری دیکھ لی آپ نے، اس کے لیے کوئی نہیں آیا. آپ نے ایئرپورٹ کی وہ آؤٹ سورسنگ کرنی تھی، اس کے لیے کوئی نہیں، ایک گاہک آیا دونوں کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے تو یہ ان کی وہ پرائیویٹائزیشن کریں ڈسکوز کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سرکولر ڈیٹ جو کہ 2.4 سے اوپر ہے
اس کو آپ ادا کر رہے ہیں، وہ بھی قرضے لے کر، یعنی کہ آپ اس جیب سے لے کر ادھر ڈال رہے ہیں، اور 6 سے 8% کے لون آپ لے رہے ہیں 1.4 ٹریلین پرائیویٹ بینکس کے ساتھ. اس کا کون دے گا؟ یہ اس قسم کی چیزیں جو یہ کرتے ہیں، یہ وقتی طور پہ کہ نظر آئے تھی، اور بیچ میں جو ہے نا وہ اس کا اور بھی مزید بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میرے جیسا بندہ جو کہ پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن محنت کے ذریعے اور سیدھا ایک تحقیق کے ذریعے اس پہ وہ رپورٹ لکھی، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کا نہیں ہو تو زندگی آسان ہے. لیکن جہاں آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا آپ ہر لا کو بھی چینج کریں گے، آپ ہر قسم کی، آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کو دیکھ لیں. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بل محسن عزیز صاحب نے ڈالا تھا، اس پہ ہر چیز ہوئی، کمیٹیز سے پاس ہو کے آیا اور ووٹنگ ہوئی. جب دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تمام سینیٹر، چاہے وہ حکومت سے تھے یا اپوزیشن سے تھے، انہوں نے ووٹ کیا اور وہ بل پاس ہو گیا. اور جناب وہ ڈپٹی چیئرمین ہے، وہ انہیں رزلٹ کوئی ابھی آج کے دن تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. یہ پارلیمنٹس اس طرح چلتے ہیں، یہ قانون سازی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اداروں کو بھی، آپ دیکھیں سینٹ کا ادارہ، بلکہ سارے ادارے جتنی اسمبلیز ہیں، یہ تقریباً سندھ کے علاوہ یہ تقریباً ساری انکمپلیٹ ہیں. سینٹ میں خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس کا نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. تو ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ لوگ خود اپنے ہی قانون کو جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کو بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ جب آپ نے الیکشنز کو چھوڑیں، وہ جو آپ نے لیٹ کیے، آپ نے ہاؤس مکمل نہیں کیا، یہ آپ نے قانون کو توڑا ہے، یہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حقوق کیا انہوں نے کیا ہے. دہشت گردی سے وہ نبرداز ماں ہیں اور ان کو فنڈز آپ دے نہیں رہے ہیں، اس کے جو فاٹا کے فنڈز ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں آپ. ان کی جو حق نمائندگی ہے وہاں کے لوگوں کی سینٹ آف پاکستان میں، اس کو بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نارمل ملک ہے، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جو جتنے بھی دنیا کے انڈیکسز ہیں اس میں آپ سب بنیادی طور پہ سب سے آخری پوزیشن پہ، تقریباً مالی اور یہ روانڈا ٹائپ ملک شاید ہم سے وہ بہتر ہے. باقی تو نائجیریا، روانڈا تو آگے نکل گیا. یہ ملک ہیں جن سے کہ ہم بہتر ہیں. تو بری حالت ہے اس لحاظ سے. تو یہ شو نہ کیا جائے کہ جی ملک میں سب اچھا ہے، ملک میں سب سکون ہے. کوئی نہیں ہے سکون، کوئی نہیں ہے مستقبل فیوچر کا، اکنامک فیوچر. جب اگر حالات اسی طرح رہیں گے، جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے، تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. شکریہ. بہت شکریہ فراز صاحب. جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب، ممبر قومی اسمبلی، زراعت کے شعبے کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے پاکستان کی زراعت کے حوالے سے فرمائیے. مائک کے قریب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں تھوڑی سی سیاسی بات کرتے ہوئے مجھے حیرانی اور افسوس ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے 1 سال کا جشن منایا ہے. مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور حیرانی اور پریشانی بھی ہو رہی ہے. کس چیز کا یہ جشن منا رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ وہ الیکشنز جس کو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران کو پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 10 کروڑ ووٹر ہیں. 10 کروڑ ووٹرز میں 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ کاسٹ ہوئے. ان میں 3 کروڑ ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران کو جو نشان بھی مرضی کے نہیں دیے گئے ان کو مینڈیٹ ملا. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، آپ 17 سیٹوں والے ہیں، آپ کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، عوام تو عوام کی ایسپیریشن کے مطابق کام ہی نہیں کر رہے، تو پتہ نہیں کس بنیاد پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. پتہ نہیں آپ کو شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر اس کے بعد دوسری جو بات ہے، آپ نے کہا تھا جی کہ یہ ملک پاکستان جو 3 ستون پہ کھڑا ہے، اس میں سب سے جو بڑا ستون ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کل پرسوں جو خبر شائع ہو کہ پاکستان جو ہے کہ وسٹ کنٹریز میں چلا گیا ہے. جی آپ کی ہیومن رائٹس میں جو انٹرنیشنل آپ کے بارے میں رپورٹ آئی ہے، آپ اس میں وسٹ میں چلے گئے ہیں. آپ کی اکنامکس میں جو ہے وہ آپ وسٹ
میں چلے گئے ہیں. تو میں آپ کے حالات یہ ہیں کہ جی ہم ممبران اسمبلی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کالا کسی کے منہ پہ نہیں ملی گئی. آپ نے منتخب عوامی نمائندوں کو اسمبلی کے اندر سے بھونڈے انداز میں گھسیٹ کے گرفتار کرایا. آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے عدلیہ کا گلا گھونٹا 26ویں آئینوی ترمیم کے ذریعے اور ایگزیکٹو نے اپنے ججز جو ہیں وہ بھر دیے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ لگا کے جو آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا. آپ نے ایک پرامن پاکستانی شہریوں پہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور پرامن لوگ ایک پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، آپ نے اس کو سر عام گولیاں ماری اور 16-14 بندوں کو آپ نے شہید کر دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کس بنیاد پہ آپ جو اپنی کارکردگی کا شوشہ مچا رہے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ کہ پتہ نہیں یہ کس بنیاد پہ بات کرتے ہیں. پچھلے 40 سال سے آپ مسلم لیگ نون والے برسر اقتدار ہیں. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. 80 کے بعد جب سے مرحلہ لگا 77 کے بعد، اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے 80% وہاں مرد ہے اس کا اقتدار رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ عام پاکستانی سی ریڑھی والا کسان، چھاپڑی فروش، ایک نوجوان، اس کا کیا مستقبل تبدیل ہوا ہے. مجھے یہ بھی ساتھ کہتے افسوس ہو رہا ہے کہ میں خوش ہوتا کہ شاید یہ کہتے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو اتنی نوکریاں دے دی ہیں. میں ان سے یہ خوش ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جن کے یہ حالات یہ کہتے کہ پر انکم کیپٹا جو ہے پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو گیا ہے، ہم نے کر دیا ہے. میں یہ خوش یہ ہوتا کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی. مہنگائی بھائی جان پیٹرولیم کی پرائسز کہاں پہ ہے؟ اب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس سے آپ یہ جھوٹی جو آپ بنا کے لاتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ جائیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں جائیں، پیٹرولیم کی کیا پرائسز ہیں. آپ جائیں، آپ گراسری کی کیا قیمت ہے، چینی کی کیا قیمت ہے، فروٹس کی کیا قیمت ہے، آپ گیس کی کیا قیمت ہے. بجلی لوگ جو ہیں وہ بیچارے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں. سیلریڈ کلاس، لوور مڈل کلاس وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ایک سال میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ آپ نے پاکستان کی خودداری کو، پاکستان کی غیرت کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے اپنے پلج کے سسٹم پہ آپ چلا رہے ہیں جی. تو یہ باتیں. دوسرا جو زراعت، جو آنریبل جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ زراعت کا تو نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان کی جو موسٹلی جو 60% پاپولیشن ہے وہ دیہات میں رہتی ہے. دیہات میں تو کوئی حالات نہیں ہے جی کہ وہ آپ کے جو 60% لوگ ہیں، آپ نے گندم جو ہے ان سے پرچیز نہیں کی. وہ گندم جو ہے آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہے؟ آپ نے باہر سے پرچیز کی ہے جس میں کیڑے ملے ہوئے تھے. اور پاکستان کا آپ نے بہت کثیر سرمایہ جو ہے وہ ضائع کیا. وہ ہم کس سے پوچھیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کے بعد اب حالات یہ ہیں جی کہ گندم جو ہے وہ بالکل، عمر ایوب خان صاحب نے رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پہ گندم کے بڑے برے حالات ہیں. گندم کی فصل نہیں آئے گی. جہاں تک ہماری شنید میں ہے کہ $1 بلین کی گندم جو ہے یہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو سبزیوں کی جو ہے وہ کوئی وہاں پہ نہیں ہو رہے. چنا جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں جی، وہ تھل کا جو علاقہ ہے، جو 80% جو پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کو جو چنا سپلائی ہوتا ہے، وہاں چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تو وہاں بڑی بری حالات ہے. اب گنے کی میں آپ کو مثال دوں، 400 روپے من جو ہے کاشتکار بیچارہ رول جاتا ہے. وہ گنا بیچنے کے لیے جب مل میں جاتا ہے تو اس کو 400 روپے من ملتا ہے. اگر اس کی بجائے اگر وہ گڑ بنائے وہی من کا تو وہ 2600 روپیہ کما سکتا ہے. لیکن اس حکومت نے مل اونرز کے ساتھ مل کے جو ہے دفعہ 146 لگا کے وہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ گڑ نہیں بنانے دیتے. میں آج سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے سوانے خواب دکھائے ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں. آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے ہیومن رائٹس کی ویلیشن جاری ہیں. آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں. پنجاب کی سچویشن یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت یہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے. آپ کی عزت کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی وہ محافظ ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج امن و امان کے کیا حالات ہیں؟ معیشت کیسے مضبوط ہوگی جب استحکام نہیں ہے سیاسی طور پہ، جب امن و امان نہیں ہے، جب ملک کو آپ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق نہیں چلا رہے تو کہاں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی عوام کا درد نہیں ہے. یہ عوام کا درد نہیں رکھتے. اگر ان کا عوام کا درد رکھتے تو یہ جو صفاقانہ ان کی پالیسیاں ہیں یہ عوام کے ساتھ نہ ہوتی. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ مفتی خیل صاحب. میں بطور ایک عام شہری تھوڑی سی بات کرتا ہوں معیشت کے حوالے سے اور معیشت اور
ہمارے آئین اور قانون کا آپس میں کیا ربط ہے. دیکھیے میرے سامنے کچھ نمبر ہیں جو آج ہی میں نے حاصل کیے بازار بھیج کے کچھ دوستوں کو، اور جو آج سے 2.5-3 سال پہلے نمبر تھے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. دیکھیں مارچ 2022 میں آٹا 60 روپے فی کلو تھا، آج 100 روپے فی کلو ہے. چاول باسمتی 150 روپے فی کلو، آج 240 روپے فی کلو. اسی طرح انڈے 150 روپے فی درجن، آج 300 روپے فی درجن ہے. دودھ 100 روپے فی کلو تھا، آج 165 روپے فی کلو ہے. گھی 350 روپے فی کلو تھا، آج 550 روپے فی کلو ہے. چینی 90 روپے فی کلو سے 160 روپے فی کلو ہے. دال ماش 290 روپے فی کلو سے 460 روپے فی کلو ہے. دال مونگ 165 روپے سے 390 روپے فی کلو ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی تو یہ آپ جواب دیجئے. یہ 70 سے 80% قیمتوں میں بڑھاؤ ہوا ہے. کیا آپ کی ہماری آمدنی 70-80% بڑھی ہے عرصے میں؟ بالکل نہیں. آج پاکستان کی اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ تو شاید پہلے سے بہت امیر ہے، لیکن باقی پورا پاکستان ہر روز غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. جو عمر ایوب صاحب نے آپ کو بتایا 2 کروڑ پاکستانی اس عرصے میں سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں، جو ان کی اپنی جو اسٹیٹ بینک کی اور دوسرے اداروں کی جو رپورٹیں ہیں ان میں یہ فگر دیے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جو ایک خط غربت ہے اس سے نیچے 2 کروڑ لوگوں کا 2.5 سال میں جانا ایک زلزلہ ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ، آپ کے دوست، بہن بھائی، بچے، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ بالکل بکھر رہا ہے. فسطائیت اور ظلم اور جبر اور قانون اور آئین کے اوپر جو حملہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم صرف معیشت کو دیکھیں تو جو کچھ پچھلے 2.5 سال میں ہوا ہے اس کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جشن منائیں گے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی. کامیابی کیا حاصل کی؟ آپ نے IMF سے ایک قرضہ حاصل کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا 15واں IMF پروگرام ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں، ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جس دن آپ قرضہ لیتے ہیں اگلے 2, 4, 5 مہینے آپ کے چونکہ فورن ایکسچینج ریزروز میں وہ قرضے کی رقم آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بیچا ہے دنیا کو، کوئی آپ نے برآمدات کی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی آپ کو رقم وصول ہوئی ہے. صرف قرضے کی رقم آ جانے کو یہ کہتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے وقتی طور پہ روپیہ سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. یہ وہ قرض کی پیتے تھے میں والی بات ہے. جانتے تھے رنگ لاوے گی فاقہ مستی ایک دن. تو آپ بالکل دیکھیے کہ آپ کے تمام جو بنیادی معیشت کے جو ستون ہیں، جو معیشت کے عناصر ہوتے ہیں، وہ دگرگوں ہیں، وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں. آپ کے ہاں نوکریاں نہیں بن رہی، آپ کے ہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. لارج سکیل کیا میڈیم سکیل جو انڈسٹری ہے یہ حکومت کے فگر ہیں، اس میں سکڑاؤ آ رہا ہے. یہ انہونی بات ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا معیشت پچھلے سال 10% بڑھی یا 8% بڑھی؟ بھارت میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہم 8% بڑھیں گے اس سال یا 10%. ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم -1% کم ہوئے ہیں یا -1.5% کم ہوئے ہیں. تو ایک سکڑتی ہوئی معیشت میں شادیانے بجانا تو غریب کی جو غربت ہے اور غریب کی جو بدحالی ہے اس پہ تمسخر اڑانا ہے. تو یہ ہے وہ فگر جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کا بڑا معاشی ایک پس منظر ہے یا پیش منظر ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. چین نے اعلان کیا ہے، نہ صرف اعلان کیا ہے، چین سے مشرق یہ سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی 1350 کلومیٹر کی ٹرین لائن مکمل ہونے کو ہے ایران تک، اور چابہار تک وہ جائے گی. پاکستان جو اس امید پہ بیٹھا تھا کہ گوادر اور چین کا ایک ربط پیدا ہوگا اور یہاں بہت مال یہاں سے جائے گا، درآمدات آئیں گی، برآمدات ہوں گی اور ہمیں کوئی ریونیو ملے گا، رائلٹیز ملیں گی، وہ سب کچھ تو اب ایک خواب نظر آ رہا ہے. 2 بڑی ٹرین لائنز ہیں جو چین بنا رہا ہے اس وقت. ایک چین سے چابہار تک، تاجکستان، ازبکستان، وہاں سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہو کر چابہار تک وہ جائیں گے اور جا رہے ہیں. یہ شروع ہونے والی ہے 2025 میں یہ ٹرین لائن شروع ہو جائے گی. اور دوسری جو ہے واخان کوریڈور جس کو کہتی ہیں، جو افغانستان کا حصہ چین سے ملتا ہے، اس سے ایک اور ٹرین لائن کا اعلان ہو چکا ہے. سو افغانستان کا براہ راست تعلق چین سے، ایران کا چابہار کا براہ راست تعلق چین سے، یہ سب کچھ پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا ہے. تو کہاں تھی ہماری خارجہ پالیسی؟ ہم کیا کر رہے تھے اس اپنی معیشت کے حوالے سے؟
تو جس حوالے سے بھی ہم معیشت کو دیکھیں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قرض لینے کو ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا گیا ہے، قرض کی بنیاد پہ شادیانے بجائے جا رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو تمام معاملات ہیں، جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ہے، پچھلے 2.5 سال میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 40 سے 50% بڑھ چکا ہے۔ سیلز ٹیکس جو کہ وہ ٹیکس ہے جس کو آپ میں ایک ارب پتی بھی اور ایک کم آمدن والا شخص جس نے ٹوتھ پیسٹ خریدنا ہے وہ ایک ہی ٹیکس دیتا ہے، اس کو ریگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے ریگریسو ٹیکس سیلز ٹیکس ہے، یعنی کہ یہ وہ بوجھ ڈالتا ہے غریب پر جو کہ امیر پہ ڈالتا ہے۔ ٹیکسیشن کا نظام وہ سمجھا جاتا ہے عدل پر مبنی جو غریب پر کم بوجھ ڈالے اور امیر پر زیادہ بوجھ ڈالے۔ ہمارا جو نظام ہے ٹیکس کا وہ غریب پر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے اور امیر کو چھوٹ دے رہا ہے، اور اس میں گہرائی پیدا ہوئی ہے، اس نظام کو بڑھایا ہے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں۔ کوئی ایک ایسی تبدیلی بنیادی نوعیت کی نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ یہ غریب پرور تھی، یہ غریب کے لیے کی گئی ہے۔ تمام تبدیلیاں ایسی ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمرا کو بچاؤ اور غریب اور متوسط طبقے سے جو نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ لو۔ یہ ہے پیغام جو آپ کو اپنے دل و دماغ میں لے کر جانا ہے، اور پاکستان کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ ان باتوں سے منسلک ہے۔ ایک منٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کے بعد جو کچھ ہوا فروری کے الیکشن میں اور 26 نومبر، مکمل ایک جلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان میں شرافت پر۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں قانون، بنیادی حقوق، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے احترام آدمیت، چادر چار دیواری کا احترام۔ یہ کوئی قانون ایک کتاب میں لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، قانون وہ ہے جو ہماری زندگیاں ہیں، یہ وہ شرافت ہے جس کے سہارے ہم جینا چاہتے ہیں۔ ہم پر ایک حملہ ہوا ہے اس قوم پر، آپ کے ووٹ کو چھینا گیا، آپ کے گھروں پہ حملے ہوئے، آپ کی بیٹیاں بیویاں کوئی محفوظ نہیں رہی۔ یہ چودھری اعجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کی بپتا ہم نے سنی تھی، جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان جیسے ہزاروں اور گھر ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان کی عوام اور ریاست کے درمیان جو ایک سماجی اور ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اس سماجی معاہدے کو میں سمجھتا ہوں پاش کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اسی لیے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ بددل ہیں۔ کون یہاں پہ اپنا اگلا 30-40 سالہ کیریئر دیکھتا ہے؟ آج 20-22 سال کا بچہ، ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میں نکل جاؤں گا، میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا، میں کینیڈا چلا جاؤں گا، میں گریس پہنچ جاؤں گا، اٹلی پہنچ جاؤں گا۔ میری زندگی کا تعلق جو ہے، جو ربط ہے، وہ اس خطے سے نہیں، اس دھرتی سے نہیں، وہ کہیں اور ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو ریاست کا تعلق تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو معیشت اور قانون اور آئین اور شرافت کو جوڑتی ہے۔ یہاں ہم نے ہر چیز کو پارا پارا کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا، یہاں پر نہریں بہیں گی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، کیونکہ آپ نے پوری توجہ، جیسا عمر ایوب صاحب نے کہا، ایک سیاسی جماعت اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس کو سلب کرنے پہ لگا دی ہے۔ یہاں پہ ایک فون میں کرتا ہوں کسی کو، اگر اس میں کوئی بات ہو جائے جو ناگوار گزرتی ہے، رات 30 بندے اس گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے آپ میرے فون کے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں کہ میں کسی سے کیا بات کرتا ہوں، روز مجھے یہ بات میرے سامنے آتی ہے۔ تو ریاست کے وسائل آپ نے کس کام پہ لگائے ہوئے ہیں؟ جب ریاست کے وسائل آپ نے اس کام پر لگائے ہیں تو دھماکے بھی ہوں گے، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ سندھ میں آج عوام سراپا احتجاج ہیں۔ آپ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا پانی، ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا جہاں تمام صوبے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو صوبوں کے مسائل ہیں ان پر بحث ہوتی ہے۔ آپ اتنا بڑا ایک نہری منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے حوالے سے بالکل یہ جائز تشویش ہے صوبہ سندھ میں کہ پانی وہاں کا جو ہے وہاں نہیں پہنچے گا، وہاں غربت بڑھے گی، وہاں جو زراعت ہے اس کو نقصان ہوگا، سمندر مزید اندر آئے گا، زمینوں کو وہ خراب کرے گا۔ آپ بات بھی نہیں کر رہے سندھ کے عوام سے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، گرین انیشیٹو ہوگا اور اس میں زمینیں ہم کس کو دیں گے، وہ لوگ یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے اور بہت امیر ہو جائیں گے۔ لیکن سندھ میں کون غریب سے غریب تر ہوگا، یہ آپ کا کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی آپ چولستان میں دیں گے وہ کس کو دیں گے، کس سے چھین کر آپ کس کو وہ پانی دیں گے، یہ قومی بحث ہو ہی نہیں رہی۔ سب کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے فسطائیت زدہ ریاستوں میں۔ یہ ایک مملکت بن چکی ہے، ایک بادشاہت بن چکی ہے جہاں عوام اور ریاست کا کوئی اب مکالمہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں معیشت ترقی نہیں کرے گی، آپ اور میں ترقی نہیں کریں گے۔
ہمارے حوصلے چاہے کتنے جوان رہیں، غیر متزلزل رہے، لیکن ہمارے ارد گرد بالکل بچے ہمارے جو ہیں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. بلوچستان میں بھی کچھ اور سوچیں گے، پنجاب میں بھی کچھ اور سوچیں گے، اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی. شکریہ. اچھا سلمان اگر صاحب بڑا اپنے ڈیٹیل میں ساری چیزوں کا احاطہ کیا. مہنگائی جو ہے بے شک. یہ بتائیے گا کہ جے یو آئی کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے؟ اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب چونکہ کے پی میں کل پھر واقعہ ہوا، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کی بھی وہاں حکومت ہے؟ دیکھیے کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا. ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہی عمران خان کا پیغام ہے. ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر، ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو. جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے. اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ. یہ تمہارا فرض ہے، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہ ہے ہمارا پیغام. آپ نے ایک سیکنڈ بھائی ان کا سوال کا جواب دے دوں. ٹکا خان صاحب، آپ نے پوچھا تھا کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہشت گردی آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت تھی پہلے، مرکز میں بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی. یہیں پہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جنرل باجوہ بھی تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور آرمی کے ہائی کمانڈ کے اور لوگ بھی تھے. اور وہاں پہ جس وقت سوال ہوا تھا اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہر جنگ کا اختتام نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے، نمبر ایک. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. نمبر دو، یہاں پہ دہشت گردی یا سر اٹھا رہی ہے تو ذمہ داری کس کی؟ وہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہیں؟ کے پی کے کنٹرول، کے پی گورنمنٹ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جن کی ڈیوٹی وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہی تو سوال میں نے اٹھایا ہے. یہی میں نے بات کی ہے کہ آرمڈ فورسز کا سربراہان اور اس وقت کی یہ فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم، یہ لوگ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ایسٹس، آپ کے اثاثے جو انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا بات کریں، شبلی فراز صاحب کیا کریں، چودھری اعجاز صاحب کیا کریں، مستی خیل خان کیا کر رہے ہیں، عمر ایوب کیا کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جا کے ان کے گھر کو تباہ و برباد کرنا. جب یہ کام ہوگا اور مسنگ پرسنز آپ کے ہوں گے، پھر انٹیلیجنس فیلئر ہوگا. اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ضرور فی الفور بنے، اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ہونی چاہیے، اور جو افسران اس پہ جن کی غفلت ہے ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، اور چینج اوپر سے ہونا چاہیے. آپ نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خصوصی میسج دیا ہے. کیا وہ میسج آپ صرف مولانا فضل الرحمان کو کہیں گے، بتائیں گے، یا عوام کو بھی بتائیں گے؟ کہا کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نے عرض کر دیا جی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کیجئے، اور بات یہی کرنی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرض ہے ہمارا، ان کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ قرض واپس آیا ہے یا پیسے ملے ہیں تو اس پر شاگردے بجائے جا رہے ہیں. 25 اکتوبر 2018
2018 کو جب سعودی عرب نے پیکیج دیا تھا تو خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا. پھر 2019 میں جب IMF نے قرض دیا تو اس وقت بھی خان صاحب نے شادیاں بجائے تھے اور سب کچھ قرض میں مل گیا. تو اس وقت اور اس وقت میں کیا ڈفرینس کیا, اور یہ جو ہمارا ایک وتیرہ ہے یہ چینج کیوں نہیں ہوتا ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود. دوسرا یہ کہ آج کیا مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سے رابطہ نہیں کیا. میں آپ کا نہیں آج کیا کہا آخری کیا تھا, ایک منٹ آخری جملہ کیا تھا. آپ نے کچھ لکوڈ رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام؟ نہیں آج رابطہ نہیں کیا. باقی عمر ایوب صاحب اس وقت بھی وزیر تھے, آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں جی, جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں, کیونکہ میں خود منسٹر فار انرجی بھی رہا ہوں اور منسٹر فار اکنامک افیئرز رہا ہوں, اور یہ فگرز میرے فنگر ٹپس پہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ قرضے کی ادائیگی زیادہ ہوئی ہے, واپس جو کیے گئے ہیں. نمبر 2. جی ہم نے بھائی جان, میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قرضہ یا سعودی عرب دیتا ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹل پیکیج کے حوالے سے کیا تھا. ہم خود اس وقت, میں پاور منسٹر تھا, اور ان کی انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی تھی, انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں آپ کے 2 پاور پروجیکٹس میں کرنا چاہ رہے تھے. نمبر 2. نمبر 3 آ جائے, اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت جب اس کو ایڈوانس سٹیج پہ لے کے آئے, ہماری حکومت ختم ہوگی. نمبر 3 جو ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی سیشن میں آپ آئیے گا, یا جو ساتھی وہاں پہ آج کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی, آڈٹ پیراز ہے میرے سامنے, ان ساتھیوں سے لے لیجیے گا, جو آپ نے اس سال قرضے کی ادائیگی آپ نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں, اس کا حجم آپ کا 120 ارب روپے پرنسپل اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں زیادہ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو مس کیلکولیٹ کیا. اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ان سارے اداروں کو کہا ہے کہ جی جنید خان صاحب جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور ہمارے صوبائی صدر ہیں KP کے, انہوں نے ان کو سمن کیا کہ وہ آ کے اس کو ہمیں بتائیں. ایک صرف انٹرسٹ اور پرنسپل کی ری پیمنٹ میں حجم 120 ارب روپے سے زیادہ ہوا ہے, اور آپ کا جو قرضہ ری شیڈیول ہوا ہے اس کا حجم اس وقت تک 2930 ارب روپے بنتا ہے, اور یہ اور بھی زیادہ ہوگا. یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیے گا. صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ارکان اسمبلی KP کے یہاں پہ, اس حوالے سے دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیمپ میں آنا ہے, نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا ہے. دیکھیں ہم اپنے بالکل اپنی سوچ کے مطابق کریں گے. لائے عمل ہمارا جو ہوگا وہ کسی ٹویٹ کے جواب پہ نہیں ہوگا. ہم جو چیز مناسب سمجھیں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. 3 باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ایک ان کی غذا کے حوالے سے, اور تیسری یہ قیادت کہاں ہے, اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی. ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کی کیا خواہش ہے. وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کی ہے, ایک لائحہ عمل ہم بالکل ترتیب دیں گے, لیکن ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم کسی دیوار سے جا کر ٹکر ماریں اور اس کے بعد اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ جائیں. ہم فراست سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارا احتجاج بھی ہوگا, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے دلانے پہ کچھ نہیں کریں گے. گورنمنٹ ہے آپ کے مطابق وہ غیر آئینی ہے, اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر کے یہ گورنمنٹ انلیگلی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے باوجود کہ پبلک سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ اس مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے یا اس مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے, عوامی مینڈیٹ کے واپسی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکے, کوئی ایسا کوئی بڑی بھول نہیں چلا سکے. چھوٹا دوسری ہو جیسا ایک دفعہ آئے ہیں لیکن کوئی سٹے نہیں کیا, تھوڑا سا ڈنڈا بڑا آپ بھاگے, مطلب اچھا دیکھیں دیکھیں مجھے جواب دینے دیں, ایک منٹ مجھے تھوڑا سا عرض کر, جی مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں ایک منٹ پلیز. دیکھیں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جہاں اس طرح کی فسطائیت ہو جو آج جہاں پہ ہے. شاید آپ کو اندازہ ہوگا, آپ صحافی ہیں, آپ کو ضرور ہوگا کس طرح گھروں کو توڑا جاتا ہے, کس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں, کس طرح چار دیواری کا تقدس نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں بالکل تصور میں نہیں تھی کہ عام نہتے شہریوں پر, بچوں پر گولیاں چلیں گی, وہ 26 نومبر کو چلیں. اب جب ہم سوچتے ہیں اپنا لائحہ عمل تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں.
عوام اٹھتی ہے. دیکھیں تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی. یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے کہ جب جبر بڑھتا ہے، جب فسطائیت بڑھتی ہے، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ سری لنکا ہو، وہ ٹیونسیا ہو، وہ کوئی جگہ ہو، وہاں پہ ضرور عوام اٹھتی ہے، لاوا ضرور پھٹتا ہے. لیکن اس کو آپ کوئی ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں کر سکتے. آپ موجود رہتے ہیں، عوام کا ساتھ دینے کے لیے آپ موجود رہتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ اصول کی بات کرتے رہتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ہمارے سینے موجود ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے اور وہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. یہ کہنا کہ وہ اگلے ہفتے کیوں نہیں آپ کر رہے، اس سے اگلے ہفتے کیوں نہیں کر رہے، یہ بچکانہ بات ہے. ہم بالکل ایک لائے عمل کے ساتھ کریں گے. دیکھیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر دیا جو کسی، پھر میں کہتا ہوں، گولیاں چلائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ کیا. اس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو مغلوب ہے. جو ان 6 ججوں نے ہمت کی تھی، تاریخی ہمت کی تھی، خط لکھا تھا، وہ آج بالکل ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. آگے پیچھے سے جج لا کر چیف جسٹس صاحب بھی بٹھا دیے گئے وہاں پر. معاملہ پھر عدالت میں ہے. تو جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ ریاست کی مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں ریخت ہے. ریاست کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجائی جا رہی ہے، اخلاقی سطح پر، قانونی سطح پر، آئینی سطح پر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف تباہی. ہم اس تباہی کو روکنے کے لیے بالکل باہر نکلیں گے. جو بات کی کل خان صاحب نے میرے ساتھ اور جو میں نے کی، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ کوئی اور ہو، وہ سندھ میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہوں، کوئی جمہوریت پسند میں سمجھتا ہوں اب پیچھے نہیں بیٹھے گا. بالآخر آپ دیکھیں گے یہ قوم نکلے گی، یہ قوم کھڑی ہوگی. لیکن آپ کو صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ جا کر آج دیوار سے ٹکر ماریں، آپ اور میں چلتے ہیں، آئیں ہم جا کے ڈی چوک ٹکر مارتے ہیں، یا ہم اڈیالہ چلے جاتے ہیں. آپ اور میں جیل میں ہوں گے یا ہم کسی مردہ خانے میں ہوں گے، لیکن ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. مقصد صرف شہادت دینا نہیں ہے، مقصد پاکستان کے عوام کی جنگ کو جیتنا ہے، اور وہ جنگ ہم آپ کو جیت کر دکھائیں گے. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ آپ کے بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، خود 65 سے زیادہ لاٹھیاں کھائی ہیں، کوئی کھا کے دکھائے. خود شیل کھائے ہیں ٹیئر گیس کے، ادھر چھاتی پہ اور گردن پہ. ہمارے 14 سے زیادہ لوگ شہید 26 نومبر کے ہوئے ہیں. 9 مئی کو آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس سے زیادہ ہماری لیڈرشپ کے گھر مسمار کر کے رکھتی ہیں. ہر ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہے، ہمارے گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے رکھا ہے. ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ورکرز کی قربانیاں، اس سے زیادہ قربانی لوگوں نے جان کے نذرانے دی ہیں. کس لیے؟ نظریے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کی سوچ بیدار کر دی ہے، نظریہ دی ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں. میں پہلے سے سوال کر رہا ہوں، سب کو موقع مل رہا ہے، خاتون کو بھی کرنے دینا. اس کے بعد میں آفتاب کرنے میرا سوال، اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ کا سٹائل بڑا دبنگ ہے اور خان صاحب دبنگ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، پارٹی میں ڈرپوک لوگوں کے بھی اتنا زیادہ لائک نہیں کیا جاتا. مجھے یہ بتائیں، آپ نے خان صاحب کو اب پارٹی میں جس طرح سے چھانٹی ہو رہی ہے، کوئی اور مزید آپ نے کوئی اپڈیٹ کیا، یا پارٹی میں آگے اب احتجاج ہونے والا، پارٹی میں مزید ہم چھانٹی دیکھیں گے، لوگ آئیں گے یا مزید جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں لوگ آئیں گے. دیکھیں کوئی ہم چھانٹی نہیں کرنا چاہتے. جو خود ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جو بد نظمی کرتا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کرتا ہے یا اپنی بے وقوفی سے کرتا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ لوگ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچایا ہے انہوں نے. تو خان صاحب جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تواتر سے بد نظمی کر رہا ہے اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے. جس کسی نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا، ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ساتھ چلو. یہ ایک تاریخی جنگ ہے، ایک تاریخی سفر ہے، تو اس میں ہم کیوں لوگوں کو نکالیں گے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ سوال لینے کے لیے. قمر میکن جی ٹی وی نیوز سے. آپ نے کافی تمہید کے ساتھ آپ نے اکانومی پہ بھی بات کی، زراعت پہ بھی مستی خیل صاحب نے کافی بات کی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا آپ کا ووٹر سمجھتا ہے، آپ خود بھی اپنے ووٹر کو بھی جواب دے ہیں. 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ ملا، جو کہ سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ہے، اس کو انڈے ٹماٹر یا مہنگائی کے لیے نہیں ملا، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ملا، وہ ملا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے. اب کل عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ ان کو اپنے وکلاء کے تبدیلی کا بھی اب خدشہ ہے، اور ان میں بھی بہت بڑی پیمانے پر تبدیلی ہوگی. یہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اسٹریٹجی جو ہے آگے کی کیا ہے؟ جو مظالم ہوئے وہ تو عوام کے سامنے سب نے دیکھے، ہم نے رپورٹ بھی کیا. آپ کی اسٹریٹجی کے آگے چلنا کیسے آپ نے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو سوال کیا اسی نوعیت کا ہے جو بھی وہاں دوست نے کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی. اب اس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہ جب ایک ریاست
ایک شخص پہ 200 مقدمے بنا دے اور عدالت کو عدلیہ کو بالکل مغلوب کر دے، نظر آئے کہ عدلیہ حکم کے تحت فیصلے کرتی ہے. ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 3 مقدموں میں 2 دنوں میں ان کو سزا دی گئی. تو آپ کے سامنے ایک ایسی صورت آ جاتی ہے جو ایک غیر معمولی صورت ہے. آپ کے سامنے عدلیہ کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے جمہور کی آواز کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے فسطائیت کے دریا بہا دیے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا. ایسی صورت میں خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے، یہ سوال ہے. کیا اب ہم حملہ کر کے ان کو باہر نکالیں گے؟ کیا ہم اڈیالہ کی دیواریں توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں لوگ لے کر وہاں جائیں اور حملہ کر دیں اور اڈیالہ سے خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایک شرانگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اسی میں عرض کر نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں میں اوکے ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں رک جائیے. اچھا بالکل بنتے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں اسی لیے بالکل بنتے ہیں. غلط ہے، وہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے، میں اس کو واپس لیتا ہوں. یہ جو سوال ہے دیکھیں اس سوال میں جو ایک چیز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے تھے. جو 26 نومبر کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آئے، گولی چلی اور گولی کے بعد جو ہوا، جس طرح اسپتالوں پہ حملہ ہوا، ریکارڈ تلف کر دیے گئے، لوگوں کے جنازے پڑھائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے کہ میرا بچہ شہید نہیں ہوا، یہ حادثے میں اس کی جان گئی. تو یہ سب کچھ ہوا. اب اس سب کی ہوتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. ہم نے اب ہاتھ بڑھایا ہے تمام پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں یا اپنے آپ کو جو جمہوری قوت کہتی ہیں ان کو ہم نے کہا ہے آؤ. کیوں کہا ہے ہم نے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا تاریخ کا لمحہ ہے جب ہمیں سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. تو ہم تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، ہم اتحاد بھی بنا رہے ہیں، ہم پاکستان کے طول و عرض میں جا رہے ہیں. سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ علامت ہوگی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی ہو گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہ نکالیں، عمران خان کو ہم آئین اور قانون کی بحالی کے ذریعے باہر نکالیں. ایک ایسی تحریک چلے اس ملک میں، اس ملک کے ہر قریے میں، ہر گلی میں، جو آئین کی تحریک ہو، جو قانون کی تحریک ہو. 2 ہی راستے ہیں نا، یا آئینی اور قانونی راستہ ہے یا ہم گریلے بن جائیں، بندوقیں اٹھا لیں اور ریاست پہ حملہ کر دیں. آپ فیصلہ کر لیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس لیے یہ سوال جب ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے تگ و دو میں مشغول ہے. اس لمحے کا تقاضا ہے، اس تگ و دو کا تقاضا ہے کہ ہم معیشت کا حال بھی آپ کے سامنے رکھیں، ہم جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ میں ہم سب اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں اور ہم سب اٹھ کے وہ تقاضا کریں جو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا تقاضا ہے، پاکستان کی عوام کا تقاضا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ یہ نہیں، اس پر نہیں ہے مبنی. یہ کوئی گریلا وارفیئر نہیں ہے. جو اس دن گولیاں چلی وہ بالکل غیر متوقع بات تھی. یہ کہنا کہ وہاں کوئی نہیں تھا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایک سیاسی اجتماع میں آنا، ایک جلسے میں آنا، ایک ریلی میں آنا، اس کے لیے آپ کو کوئی رستم کی بہادری نہیں درکار ہوتی، صرف عزم درکار ہوتا ہے. تو کوئی ایسی بات مانے نہیں ہے کہ ہم وہاں نہ آئیں. لیکن یہ کہنا کہ بچوں آؤ وہاں گولیاں چل رہی ہیں اس میں ہمارے سامنے چلو یا ہمارے ساتھ چلو، یہ کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. تو ہم بالکل ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. ہم نے کسی کے بچے کو مروانا نہیں ہے، ہم کسی کے بچے کے خون کو ارزاں نہیں سمجھتے. ہماری جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ شرافت پر مبنی ہوگی. اپنے بچوں کے خون کو ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، ہمارے دل میں ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہم ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے. ماڈریٹر چاہیے حیدر سے لے لیں. تھینک یو.